بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ یعنی یہود و نصارہ کفار مکہ بھی اسی طریقے سے ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ یقیناً ہدایت پا لیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں آمنتم کے مخاطب اور مصداق اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ہیں۔ اس آیت میں ان کے ایمان کو ایک مثالی نمونہ قرار دے کر حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور معتبر پسندیدہ ایمان وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اختیار فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان بارگاہ الہی میں معتبر اور دوسروں کے لیے مثال ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس آیت میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور ثنا بیان ہوئی کہ آپ اللہ کے سچے اور برحق رسول ہیں، اور ساتھ میں آپ کے جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف، توصیف، مدح و ثنا بھی بیان ہو رہی ہے کہ وہ کفار پر سختی کرنے والے ہیں اور مسلمانوں پر نرمی کرنے والے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، یہ عام ہے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شامل ہے۔ اس میں تمام صحابہ کرام کا تزکیہ اور ان کی مدح و ثنا خود مالک کائنات کی طرف سے آئی ہے۔ اور آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے جنہیں صحابہ رسول کہا جاتا ہے اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کی گواہی دی ہے، وعدہ کیا ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور انہیں اجر عظیم یعنی جنت عطا فرمائے گا۔ ایک دوسرے مقام پر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، کہ تم میں سے جس کسی نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس کا مقام اور درجہ اس شخص کے مقام اور مرتبے سے بڑا ہے جس نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اپنا مال خرچ کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد اسلام لائے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا اور اپنا مال خرچ کیا، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کی عظمت اور مقام دیگر صحابہ کرام سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو ان کے شان میں زبان طعن دراز کرتے ہیں اور انہیں برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک
جو کہ 9 ہجری میں پیش آیا اور غزوہ تبوک سخت گرمی کے دنوں میں واقع ہوا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس وقت نکلنے کا حکم دیا جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شدید تنگ حالی کے دور میں اور مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ نہ سواری تھی، نہ زاد سفر، نہ پانی، سخت گرمی کا موسم تھا اور قحط سالی کا زمانہ تھا، فصلیں پکنے والی تھی۔ بالآخر ان صحابہ کرام اور مجاہدین اسلام کے ایمان کی پختگی، جذبہ شہادت اور اللہ اس کے رسول کی محبت ان کے نفسوں پر غالب آئی اور وہ پورے عزم اور ہمت کے ساتھ جذبہ شہادت لیے ہوئے اس مشکل گھڑی میں جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے نبی پر فضل فرمایا اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے تنگی کے وقت میں، مشکل گھڑی میں، مشکل حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، جبکہ اس کے بعد یہ قریب تھا کہ ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے ہل جائے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی ہے۔ بے شک وہ ان پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔